اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب جاءکم تمہارے پاس آئیں، المؤمنات ایمان والی عورتیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بایمانہن ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن پھر اگر تم ان کو جان لو، مؤمنات ایمان والی، فلا ترجعوہن تم ان کو واپس نہ بھیجو، الی الکفار کافروں کی طرف، لا ہن نہ وہ عورتیں، حل حلال ہیں، لہم ان کافر مردوں کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ کافر مرد، یحلون حلال ہیں، لہن ان مسلمان عورتوں کے لیے، وآتوہم اور تم ان کافروں کو دے دیا کرو، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، ان تنکحوہن کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، اذا جب آتیتموہن تم ان کو دے دو، اجورہن ان کے مہر، ولا تمسکوا اور نہ اپنے قبضے میں رکھو، بعصم ناموس عزت، الکوافر کافر عورتوں کی، واسألوا اور تم مانگ لو، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا، ولیسألوا اور وہ کافر مانگ لیں، ما انفقوا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والے یعنی سب کچھ جاننے والے، حکیم حکمت والے ہیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ اور اگر فوت ہو جائے چلی جائے، شیئن کوئی فاتکم تمہارے ہاتھ سے فوت ہو جائے، شیئن کوئی چیز، من ازواجکم تمہاری عورتوں تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کافروں کی طرف، فعاقبتم پھر تم بدلہ لو، فآتوا الذین تو دے دو ان کو، ذہبت چلی گئی ہیں، ازواجہم جن کی بیویاں، مثلا جتنا کہ ما انفقوا انہوں نے خرچ کیا ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، انتم الذی انتم بمؤمنون جس پر تم یقین کرتے ہو۔ یا ایھا النبی اے نبی، اذا جاءک جب آپ کے پاس آئیں، مؤمنات مسلمان عورتیں، یبایعنک بیعت کرنے کے لیے، یا آپ ان کو بیعت کیجئے، یبایعنک وہ آپ کی بیعت کریں، علی اس بات پر، اللہ یشرکن باللہ شیئا کہ وہ نہیں شریک کریں گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یسرکن نہ چوری کریں گی، ولا یزنین اور نہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اور نہ قتل کریں گی، اولادہن اپنی اولاد کو، ولا یاتین اور وہ نہیں لائیں گی، بہتان کوئی بہتان، یفترینہ ہو جسے انہوں نے خود گھڑ لیا ہو، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن اور اپنے پاؤں کے درمیان، ولا یعصینک اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فی معروف کسی بھی نیک کام میں، فبایعہن پھر ان کو آپ بیعت کیجئے، واستغفر لہن اللہ اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت ذرا معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتولوا تم دوستی نہ کرو، قوما اس قوم سے، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یا جن پر اللہ غصہ ہوئے، قد یئسوا وہ مایوس ہو چکے ہیں، من الآخرتی آخرت سے، کما یئس الکفار جیسے مایوس ہو چکے ہیں کفار من اصحاب القبور قبر والوں سے۔ آیت نمبر 10 اور 11 کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ سے صلح حدیبیہ فرمائی تو 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی، اور اس کی صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی مسلمان اس مدت میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے گا، یعنی مسلمان ہو کر مکہ آ جائے گا، مدینہ آ جائے گا، تو مشرکین نے شرط لگائی تھی کہ آپ مسلمانوں نے آپس مکہ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ لگائی تھی کہ اگر اس مدت میں کوئی مسلمان شخص خدا نخواستہ اسلام چھوڑ کے مدینہ سے مکہ آئے گا تو اہل مکہ اسے آپس نہیں کریں گے، آپ نے شرط بھی قبول فرما لی تھی۔ تو بعض روایت میں ہے کہ بھی آپ اس حدیبیہ کے مقام پر ہی تھے تو کچھ عورتیں مسلمان تھی، وہ
اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے لشکر میں آ گئیں کہ ہم مسلمان ہو گئی ہیں، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، یا مدینہ پہنچیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے وہ عورتیں پہنچیں جن میں حضرت سیدہ بنت الحارث الاسلمیہ تھی جو سیفی بن انصب کے نکاح میں تھی، وہ کافر تھا، اور بعض روایت میں اس کا نام مسافر المخزومی بتلایا گیا ہے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کفار اور مسلمانوں میں اس وقت نکاح کرنا جائز تھا، حرام نہیں تھا۔ تو جیسے یہ عورت پہنچی ان کے شوہر بھی آ گئے اور حضور سے کہا کہ جی میری بیوی مجھے واپس کیجئے، کیونکہ آپ نے بھی یہ شرط قبول کی تھی، اور کہ جو مسلمان تمہارے پاس آئے تم اسے واپس کرو گے، مکہ کا مسلمان۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم بنت عتبہ بن ابی معیط مکہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ ان کے خاندان کے لوگوں نے واپسی کا مطالبہ کیا کہ دیکھیں یہ شرط طے ہوئی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ ام کلثوم عمر بن العاص کے نکاح میں تھیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بھائی مکہ سے بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ تو عمر بن العاص جو ام کلثوم کے شوہر تھے، انہوں نے حضور سے اپنی بیوی کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ تو ان واقعات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرد آتے تھے مسلمان ہو کر ان کو تو واپس کر دیا تھا، مثلاً اسی واقعے میں ام کلثوم کے بھائی بھی ساتھ آئے تھے، عمارہ اور ولید، ان کو تو واپس کر دیا، مگر ام کلثوم کو اور سیدہ بنت الحارث الاسلمیہ کو آپ نے واپس نہیں کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرط مردوں کے لیے تھی، عورتیں اس میں شامل نہیں تھیں۔ تو آپ نے یہ بات فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات کی تصدیق میں قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تم ان کا امتحان لے لیا کرو۔ تو اس وضاحت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس صلح نامے جو واپسی کی شرط تھی وہ صرف مردوں کے لیے تھی، عورتوں کے لیے نہیں تھی، اور عورتیں اس میں داخل نہیں تھی۔ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی عورتیں آئیں ہجرت کر کے تم ان کا امتحان لے لیا کرو۔ کس چیز کا امتحان لیں؟ اس چیز کا امتحان لیں کہ وہ اسلام کی خاطر، اسلام کی محبت میں مدینہ آئی ہیں، کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہو کر، اپنے کافر شوہر سے صرف ناراض ہو کر، کسی دنیاوی غرض سے ناراض ہو کر، یا اسی طرح کسی دنیا مفاد کے لیے مدینہ نہیں آئیں۔ جب بھی کوئی عورتیں اس طرح آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتحان لیتے تھے، اور امتحان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان سے حلف لیتے تھے کہ اپنے شوہر سے بغض اور نفرت کی وجہ سے نہیں آئیں، اور نہ مدینہ کے کسی آدمی کی محبت کی وجہ سے آئی ہیں، اور نہ کسی دنیاوی غرض سے آئی ہیں، بلکہ ان کا آنا خالص اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رضا کے لیے ہے۔ جب وہ حلف اٹھا لیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیتے تھے، اور پھر فرمایا کہ اللہ عالم بایمان، بس تم اتنا ہی ان کے امتحان لے لیا کرو، اور باقی ان کا جو دلی ایمان تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی کسی کے ظاہری ایمان اور اسلام کے اقرار پر بشرطِ کفریہ کام نہ کرے تو اس کو مسلمان سمجھیں۔ جب صفت ایمان مفصل آدمی پڑھ لے، ان چیزوں پر ایمان لے تو اسے مسلمان سمجھیں، اسے ہم غیر مسلم نہ سمجھیں۔ باقی دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ عورتیں اسلام کی محبت میں مسلمان ہو کر مکہ چھوڑ کے یا دارالکفر چھوڑ کے اسلامی ملک میں آ گئی ہیں، تو معلوم ہو رہا ہے کہ مومن ہے، وہ تو مومنہ ہیں، انہوں کے شوہر کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، اس لیے کہ وہ عورتیں اب کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہیں، اور نہ کافر شوہر ان کے لیے حلال نہیں رہے۔ آتوہم ما انفقوا، البتہ ان کے سابقہ کافر شوہر نے جو ان کو مہر وغیرہ دیا تھا وہ تم انہیں واپس کر دو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو آپ بیت المال سے دیا کرتے تھے یا مسلمانوں سے چندہ کر کے آپ ان کے شوہروں کو دیتے تھے۔ قرآن کریم کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا مال بھی ناحق لینا جائز نہیں ہے، اور مالی معاملات کی صفائی نہایت ضروری ہے۔ آج بعض مسلمان جو دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو روزہ نماز تسبیح تلاوت تو کر لیتی ہے لیکن اپنے مالی معاملات دین کے مطابق نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے بھائیوں میں اختلافات اور خاندان میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ انسان مالی معاملات صاف نہیں کرتا۔ تو مالی معاملات کا صاف کرنا نہایت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ جب تم ان کافروں شوہروں کو ان عورتوں کا مہر واپس کر دو تو تمہارے لیے اب ان عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، اور ان کو مہر بھی دو، اب تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ان سے نکاح کرنے میں، جب پہلے شوہر سے نکاح ٹوٹ گیا تب دوسرا مسلمان شوہر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اس بارے میں عام مسئلہ سن لیجئے، کافر اگر کوئی شخص ہو، اس کی بیوی مسلمان ہو جائے تو اس کے نکاح کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر اسلامی ملک میں کسی کافر مرد کی بیوی مسلمان ہو جائے تو حاکم اسلام یعنی جج یا کوئی عالم دین اس کے شوہر کو بلا کر کہے کہ اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو نکاح برقرار رہے گا، ورنہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کا شوہر بھی اسلام قبول کر لے تو نکاح برقرار رہے گا، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ کسی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ عورت کسی کافروں کے ملک سے اسلامی ملک میں آئی ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں سے تو اس کے شوہر کو بلانا ممکن نہیں ہے، دارالاسلام میں بلانا، یا دارالحرب سے آئی ہو تو پھر صرف اس عورت کا آنا ہی اسلامی ملک میں نکاح ختم ہونے کے اس سے ختم ہو جائے گا، جسے اختلاف دارین یا تباین دارین کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کا اگر ملک مختلف ہو جائے، بیوی دارالاسلام میں آ جائے اور شوہر دارالکفر میں ہو تو دارالاسلام میں آنے سے ہی نکاح ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر عورت کو ایک اپنا جو ماہانہ نسوانی دورہ ہوتا ہے گزارنے کے بعد کسی مسلمان مرد سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب کسی مسلمان مرد کے نکاح میں پہلے سے کافرہ عورت ہو تو اس کو نکاح میں نہ رکھے، بلکہ اس کو نکاح سے علیحدہ کر دے، اس کو طلاق دے دے یا چھوڑ دے اس کو۔ چنانچہ اس آیت کے حکم پر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اس وقت 2 عورتیں تھیں جو مشرکہ تھیں، کیونکہ پہلے ان سے نکاح کرنا حلال تھا، حرام نہیں ہوا تھا، اور ہجرت مکہ سے پہلے نکاح ہوا تھا اور وہ مکہ میں ہی رہ گئی تھیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی، تعلق ختم کر دیا ان سے۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان عورت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے اور مسلمان ہو جائے تو اس مسلمان عورت کو اس کے کافر شوہر نے جو حالت کفر میں نکاح کے موقع پر مہر دیا تھا اس کو اس شوہر کو واپس کر دیا جائے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کے اسلام چھوڑ کے مدینہ سے مکہ چلی جائے اور جا کے وہاں کسی خدا نہ خواستہ کافر مرد سے نکاح کر لے تو مسلمان شوہر جس کی وہ بیوی تھی وہ اس کافر شوہر سے اپنا مہر جو دیا تھا واپس لے سکتا ہے۔ تو 2 حکم تھے یہ کہ مسلمانوں کے پاس مسلمان عورت آ جائے، پہلے غیر مسلمہ تھی، اس کے شوہر کو اس کا مہر دے دیا جائے، واپس کر دیا جائے صاحب کا شوہر کو۔ خدا نہ خواستہ عورت مرتد ہو کے مدینہ سے مکہ چلی جائے تو جس کافر کے پاس جائے نکاح کرے وہ کافر مسلمان پہلے صاحب کا شوہر کو اس کا مہر دے دے۔ تو مسلمانوں نے تو عمل کیا اس پر، لیکن کافروں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی مسلمان عورت مکہ سے اسلام قبول کر کے آ گئی مدینہ میں اور اس کے صاحب کا شوہر کا مہر مسلمانوں کے ذمہ واجب تھا، اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی عورت مرتد ہو کے مدینہ سے مکہ چلی گئی اور وہاں جا کے جس مرد سے نکاح کیا اس کے ذمہ واجب تھا کہ وہ اس عورت کے مسلمان شوہر کو مہر واپس کرے۔ اگر وہ کافر مرد اپنی صاحب کا مسلمان بیوی کا مہر مسلمان صاحب کا شوہر کو واپس نہ کرے تو پھر جو عورت مکہ سے آئی ہو تو اس کے حساب برابر کر لیا جائے، یعنی پھر اس کو مہر نہ دیا جائے جو اس نے دیا تھا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو یہ اس طرح حساب برابر کرنے کی شرعی لحاظ سے اجازت ہے۔ تب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان عورت مدینہ سے مرتد ہو کر مکہ گئی تھی تو اس بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت ایاز بن غنم قریشی کی بیوی ام الحکم بنت ابی سفیان مرتد ہو کر مکہ چلی گئی تھیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ بعد میں مسلمان ہو کر واپس مدینہ آ گئی تھیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کل 6 عورتوں کے اسلام سے انحراف اور کفار کے پاس جانا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ایک تو یہ تھیں، اور باقی 5 عورتیں وہ تھیں جو ہجرت کے وقت ہی مکہ مکرمہ میں رک گئی تھیں اور پہلے ہی سے کافرہ تھیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ سے کسی مسلمان عورت کے مکہ جانے کا صرف ایک ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بیعت کا ذکر فرمایا، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہیں نبی آئیں تو ان سے بیعت لیجئے اور احکام شرعی کی پابندی اور ایمان و عقائد کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بیعت لیجئے۔ وہ بیعت یہ تھی کہ اس بیعت میں نو مسلمہ صرف عورتیں شامل نہیں ہوتی تھی، قدیم عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں۔ صحیح بخاری میں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ امیمہ بنت رقیہ سے منقول ہے، حضرت امیمہ سے روایت ہے کہ میں نے چند دوسری عورتوں کی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ نے جن احکام شرعی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں لیا تو یہ ان میں پھر آخر میں یہ آپ نے تلقین فرمائی، فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاعْتَقْتُنَّ، یعنی ہم ان چیزوں کی پابندی کا عہد اسی حد تک کرتے ہیں جہاں تک ہماری استطاعت اور طاقت ہے۔ امیمہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت ہم پر ہماری اپنی ذات سے بھی زیادہ تھی کہ ہم نے تو بغیر کسی شرط اور قید کے عہد کرنا چاہا تھا، آپ نے اس شرط کی تلقین فرمائی کہ تاکہ کسی اضطراری حالت میں سے خلاف ورزی ہو جائے تو حد شکنی میں داخل نہ ہو۔ تو اس میں ایک عالم کے لیے بھی اور پیر کے لیے بھی یہ سبق ہے، رہنما کے لیے بھی، کہ وہ لوگوں کے لیے حتی الوسع دین کے دائرے میں رہتے ہوئے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے۔ اسی طرح جب آپ عورتوں سے بیعت لیتے تھے کلمات کہلواتے تھے، آپ عورتوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے، اور حضور نے عورتوں سے کئی مرتبہ بیعت لی ہے۔ فتح مکہ کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد صفا پہاڑی پر عورتوں سے ہی بیعت لی۔ پہاڑ کے دامن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الفاظ دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں سے کو پہنچا رہے تھے، ان سے بیعت اس طرح لے رہے تھے۔ اور عورتوں سے خاص طور پر آپ نے جو یہ بیعت کے شرائط لگائی ہیں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی اولاد کو، اور بہتان نہیں لگائیں گی، تو اس لیے یہ باتیں فرمائی کہ عورتیں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور مردوں سے ہی بیعت لیتے ہوئے یہ الفاظ ان سے کہلوایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔